دوستو ظہور امام مہدی کی آثار و قرائن سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں، جس میں مختلف حوالوں اور بنیادوں کو پیش کر کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2-3 سالوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور کئی ویڈیوز میں تو امام مہدی کی ظہور کا سال 2024 یا 2025 کو قرار دیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے حرم میں قسم کھا کر کہا ہے کہ 2025 ہی امام مہدی کے ظہور کا سال ہوگا۔ دوستو، کیا 2024 یا 2025 میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ممکن ہے؟ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں ہمیں بتائی ہیں، ان میں سے کتنی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور کتنی باقی ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں قطعی اور صحیح علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ دوستو، احادیث میں مذکور ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، جسے لینے کے لیے لوگ جنگ کریں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ شاید میں بچ جاؤں اور اس سونے میں سے حاصل کروں۔ دوستو، 2800 کلومیٹر لمبی یہ نہر جو کئی ملکوں سے گزرتی ہے ابھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، رفتہ رفتہ اس میں پانی کی کمی ضرور ہو رہی ہے۔ یہ نہر جس کی چوڑائی بعض جگہوں پر 2000 میٹر تک ہے تو بعض جگہوں پر اس کی چوڑائی 200 میٹر کے قریب ہے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مسلمان اور روم کے عیسائی مل کر اپنے دشمن سے جنگ کریں گے۔ اس کے بعد عیسائیوں کا دعویٰ ہوگا کہ یہ فتح صلیب کی وجہ سے ملی ہے، تو مسلمان کہیں گے کہ یہ فتح اللہ کی فضل سے ملی ہے، اور اسی بات پر مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، جس کی وجہ سے عیسائی اپنا معاہدہ توڑ دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور یہ بہت ہی خطرناک جنگ ہوگی۔ مسلم بادشاہ کی شہادت اس جنگ میں ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے بادشاہ کے شہادت کے بعد عیسائی ملک شام پر قبضہ کریں گے اور ان کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ دوستو، ابھی تک ایسی جنگ نہیں ہوئے ہے اور ابھی عیسائی اور یہودی سب کے سب مسلمانوں کے خلاف ہی متحد ہے۔ روم کے نصاری کا مسلمان کے ساتھ معاہدہ ہو کر دشمن سے مقابلہ کرنا اور پھر خود ان میں باہمی جنگ کا چھڑ جانا، اور روم کے نصاری کا ملک شام سے خیبر تک حکومت قائم کر لینا، یہ سب کچھ اب سے صرف 2 سال میں کیا ممکن ہے؟ حالات کی روشنی میں اسے عقل تو تسلیم نہیں کرتی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پیش آنے والے واقعات کو جس ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے، اس میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ غزوہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قسطنطنیہ کے نکلنے سے پہلے ہوگا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ محققین اہل علم کی رائے کے مطابق یہ غزوہ، جس کی بشارت احادیث میں موجود ہے، صدیوں پہلے ہو چکا ہے، اور اگر بالفرض اس کا ہونا بھی باقی ہے تو حالیہ حالات اگرچہ تکلیف دہ ہیں، لیکن پھر بھی مستقبل قریب میں ایسے حالات ممکن نظر نہیں آتے، جبکہ 2025 اب کچھ دور نہیں ہے، اور اگر اس غزوے کو قسطنطنیہ پر غیر مسلموں کے تسلط سے پہلے ہونا ہے تب تو اور بھی وقت بہت کم ہے۔ بالفرض امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 2025 میں ظہور ہے تو 2-3 سال میں یہ سب کچھ ہونا موجودہ حالات اور قوانین سے اتنی جلدی ایسا ممکن ہونا نظر نہیں آتا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل سفیانی بادشاہ کی حکومت ملک شام و مصر کے اطراف میں ہوگی۔ اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ حد درجہ ظالم ہوگا، مختلف علاقوں میں قتل و غارت گری مچائے گا، عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا، اور اسے جب امام مہدی علیہ السلام کے خروج کی اطلاع ملے گی تو مدینہ پہنچ کر قریش اور انصاریوں کی نسل پر تلوار اٹھائے گا اور سینکڑوں لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کے خوف سے لوگ مکہ چلے جائیں گے۔ وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے فوج کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوگا۔ ابھی وہ راستے میں ہوگا کہ مقام بیدہ پر اسے اس کے فوج سمیت دھنسا دیا جائے گا۔ عالمی قوانین اور عالم عرب بالخصوص سعودی عرب کی جس طرح حکومت ہے، اس سے ایسا نہیں لگتا کہ 2-3 سال میں شام و مصر کے علاقے میں کوئی ایسا بادشاہ آ جائے جسے سعودی عرب کی حدود میں داخل ہونے کی طاقت ہو، اور وہ ہر طرف ظلم اور بربریت کرتے ہوئے مدینہ پہنچ کر ظلم کا بازار گرم کرے۔ یہ بات بھی قابل ذکر معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو جلد ثابت کرنے کے لیے یہ دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ سفیانی بادشاہ جس کے امام مہدی کے ظہور سے قبل حکومت ہوگی، اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے، کیونکہ سفیانی کا اصل نام عبداللہ ہوگا، اور شاہ اردن عبداللہ الثانی الحسین کو مذکورہ سفیانی قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں یوٹیوب پر متعدد ویڈیوز موجود ہیں، لیکن
یہ باتیں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ نہ تو حدیث میں مذکورہ خدوخال ان پر مطابق ہوتے ہیں اور نہ ہی اوصاف و نسبی نسبت میں یہ سفیانی کے مماثل ہے۔ جو سفیانی کا تذکرہ احادیث میں ہے وہ ابو سفیان بن حرب کے پوتے خالد بن یزید کے نسل سے ہوگا، اس لیے اسے سفیانی کہا گیا ہے، جبکہ شاہ اردن عبداللہ ہاشمی ہے اور ویکیپیڈیا کے معلومات کے مطابق ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے، اس کے بعد ان کی طبی وفات ہو جائے گی۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں امام مہدی علیہ السلام کو دفن کر دیا جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے 5 یا 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ روایت میں اس زمانے کے جنگوں کا جس طرح سے تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ماضی کے جیسے کے حالات ہوں گے اور آمنے سامنے کا مقابلہ ہوگا، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید موجودہ زمانے کے جدید اسلحے اور آلات ختم ہو جائیں گے۔ کیا 2-3 سالوں میں ایسا ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ جبکہ ابھی ٹیکنالوجی اپنے شباب پر ہے اور مزید تحقیقات و انکشافات روز و شب ہو رہے ہیں۔ 5G کے تیز رفتاری کا عوامی تجربہ ابھی شروع ہی ہوا ہے، مزید آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ پیشن گوئیوں کے حق ہونے پر ہم سب کا ایمان ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔